بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج انشاءاللہ ہم لوگ 7 پارے کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے پارے میں ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کیا اور وہ ابھی کنٹینیو ہے، 82 تک ہم لوگوں نے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ 83 آیت نمبر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس بات سے شروع کر رہے ہیں کہ اور جو کچھ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی کہ قرآن، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب یہ واقعہ یہ ہے کہ جب حبشہ سے 70 لوگوں کا وفد آیا تھا، تو جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو اس وقت وہ رونے لگے اور وہ لوگ ایمان لے کے آ گئے تھے کہ حق آ گیا ہے تو ہم ایمان کیوں نہیں لے کے آ گئے، یعنی انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اور یہ بات آتی ہے حبشہ کے بارے میں کہ حبشہ کی ہجرت جو ہے وہ 2 بار ہوئی۔ تو پہلی جب ہجرت ہوئی حبشہ 5 نبوی میں، جب ان لوگوں نے حبشہ کیا، کون؟ مکہ کے مسلمانوں نے بہت جب زیادہ تنگ ہو گئے مشرکین مکہ سے، تو مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف کیا تھا۔ تو جب وہاں گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے آدمیوں کو پیچھے سے بھیجا کہ ان لوگوں کو وہاں پر مطلب جو ہے نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، تو اس کے پاس کہ مسلمانوں کو جو ہے پناہ نہ دی جائے، اور ان لوگوں کے بارے میں غلط بات کہنا کہ نئی نئی چیزیں لے کر کے آئے ہیں اور اپنے دین کو بھی نہیں مانتے ہیں، اس طرح سے جو ہے غلط بات بتانے کے لیے گئے۔ تو وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے جواب میں سورہ مریم جو ہے وہ پڑھا۔ جب سورۃ المریم کی تلاوت کی تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں سے اس نے کہا کہ واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ان کے بارے میں اس سے زیادہ کم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی وہ یہ سمجھ گیا کہ جو بھی یہ سنا رہے ہیں وہ حق ہے، اور اس کے آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ وہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اسی کے متعلق یہ فرمائی گئی ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل گیا، کیونکہ اس نے حق کو پہچانا اور حق کو اس نے قبول کیا، کیونکہ وہ کرسچن تھا بعد میں، لیکن اس نے ایمان لایا، کیونکہ جب وہ فوت ہوا تھا تو مسلمانوں کو اس کی وفات کی جب خبر ملی تو اس کا غائبانہ نماز پڑھایا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ بہرحال تو اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جو چیز رسول کی طرف، جو کچھ رسول کی طرف یعنی کہ قرآن نازل ہوتا ہے تو سننے والے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تو آنسو کب نکلتا ہے؟ جب حقیقت میں دل پر کوئی چیز اتر جاتی ہے، جب دل پر کوئی چیز اثر کرتی ہے، جب دل میں اس چیز کی شدید محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے ذکر سے اور اس کی معرفت سے، اس کی پہچان سے، اس کے کھونے سے، اس کے ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن سن کر کے
دل نرم کیسے پڑ سکتا ہے جب اگر ہم قرآن کو سمجھے ہی نہ؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہمارے دل نرم ہوں گے، اور پھر حق اور باطل جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ کی معرفت، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آئے گی، تو پھر آنکھ سے آنسو نکلے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر جب سمجھ آئے گا تب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، تبھی تڑپ پیدا ہوگی، کیونکہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ دل کے اندر اتر ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی دے کر کے جائے گی۔ بہرحال، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے وہ شخص جو ہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے گا، اس کے دل میں نرمی آئے گی۔ اور پھر آنسو نکلنے والے کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے آنسو کسی کی آنکھ سے نکلتا ہے تو اس پر جہنم جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن ایسی چیز، قرآن ایسی نعمت ہے، تو حق کب کہیں گے اس کو؟ جب سمجھیں گے تبھی تو کہیں گے نا کہ یہ حق ہے۔ جب نہیں سمجھیں گے، بس ایسے ہی فراوانی کے ساتھ پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو پھر دل میں اترنے کی بات جو ہے اور آنکھ سے آنسو نکلنے کی جو بات ہے وہ پھر مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور ہم بھی خوشخبری کی خبر آئے تو ہم خوش ہوں، ہم بھی جب جہنم کی یا وعید والی آیت آئے یا ڈراوا والی آیت آئے تو ہم بھی اللہ کے خوف سے ہمارے بھی دل آنکھ سے آنسو نکلے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں یہی چیز بتائی گئی کہ حق پہنچ گیا ہے تو کیوں نہیں ہم ایمان لائیں، اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول کے عوض اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں شامل کر دے، آمین یا رب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے یا کسی چیز کو حلال ٹھہرائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ حق سے تجاوز نہ کرو کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ پانی استعمال کرنے کا معاملہ ہو، یا پھر لین دین کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام دین جو ہے وہ معتدل ہے، بیلنس دین ہے، تو ہر چیز میں میانہ رویہ کو اختیار کرنا یہی پسند کیا گیا ہے۔ تو کسی بھی معاملے میں حد سے آگے مت بڑھو، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہارے کھانے کو دیا ہے اسے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان ہے تو پھر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا تو پھر وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تو وہ اس کو حلال سمجھے گا، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اس چیز کو وہ حرام سمجھے گا۔ اور تمہاری جو ہے باتوں میں جو قسمیں کھاتے ہیں، یعنی کہ لغو قسمیں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو، یعنی کہ وہ قسمیں جو آدمی بات بات میں ایسے کسی کی عادت ہوتی ہے کچھ بولنے کی کہ واللہ ہو، یا پھر کچھ بھی اللہ کی قسم، جو بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ قسم ان کا بس زبانی کلامی رہتا ہے، یعنی عادت ہوتی ہے، لیکن کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو سچے دل سے کھایا جاتا ہے، تو ایسی قسموں پر وہ پکڑ ہے۔ تو دل سے کھاتے ہیں تو اس پر ضرور پکڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو، یعنی پکی قسم کھا کر کے ارادتاً کوئی قسم کھایا اور پھر اس کو توڑ دیا،
تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 10 مسکین کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یعنی جو تم کھاتے ہو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ویسا ہی کھانا جو ہے اوسط درجے کا وہ تم 10 مسکین کو کھلاؤ گے، یا ان کی پوشاک یعنی ان کو پہناؤ گے، کپڑا دو گے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا اس کا کفارہ ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو، یعنی ان 3 چیزوں میں کوئی بھی چیز اگر کسی کو میسر نہیں ہو، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو۔ اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور قسم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی اگر کسی نے قسم کھائی تو وہ اس نے گویا کہ شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے۔ قسم کھائے گا انسان ایک مسلمان تو کس کی؟ صرف اللہ کی۔ تو اے ایمان والو، یہ شراب اور کے بارے میں، جوا کے بارے میں اب تیسرا یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جو قربانی لوگ کرتے ہیں، یہ ذبح کرتے ہیں جانور، وہ جگہ کو آستانے کہا جاتا ہے۔ تو جو آستانے اور پانسے یعنی تیر پھینک کے جو قسمت کا پتہ کرتے ہیں، سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، کیونکہ شراب کی حالت میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا اور ایک دوسرے سے دشمنی ہوگی، اور بغض ڈال دے، دل میں شکایت ڈال دے، تو اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، کیونکہ نشے کی حالت میں جو ہے انسان پھر برائی کرے گا اور پھر وہ ذکر سے غافل رہے گا، اور نماز بھی وہ جو ادا صحیح سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا تم باز آتے ہو؟ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اب تم چھوڑ دو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو۔ پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں اب حرام ہو گیا شراب، اور اللہ تعالیٰ نے، یہ تیسرا حکم ہے۔ پہلے 2 حکم ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یہ تیسرا حکم ہے اور فائنل ہے کہ اب تم حرام ہو گیا، اب تم اس کو چھوڑ دو۔ اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف بات کو پہنچا دینی ہے کہ وہ انہوں نے حق کو پہنچا دیا، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ تو یعنی کہ جو بھی دین کی بات ہے، اچھی بات ہے، نیک بات ہے، قرآن حدیث متعلق جو بھی احکام ہے وہ پہنچا دینا ہے، اور پھر سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں، اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل میں کیا تھا کہ صحابہ کرام تو الحمدللہ وہ لوگ تو جیسے بھی اللہ کا جو بھی احکام آتا تھا اس کو ماننے کے لیے بہت ہی پیش یعنی آگے آگے رہتے تھے۔ اب جب شراب کا یہ فائنل حکم آ گیا کہ اب نہیں پینا ہے، حرام ہو گیا ہے، تو پھر اب ان لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم لوگوں نے جو اس کے پہلے اتنے دن جو وہ شراب نوشی کیا، تو اب کیا کہیں میں ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تم جو پہلے کر چکے ہو اب اس کی تو کوئی پکڑ نہیں انشاءاللہ۔ اب تم کو چاہیے کیا، جو تم پہلے پی چکے اس کے نہیں ہے، ہاں اب آئندہ پرہیز کرنا، اب نہیں پینا، اب ان چیزوں کو، ان راستوں کو، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی اس راستے کو چھوڑ دو، اب اختیار نہیں کرنا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر جاتا ہے اور پھر ایمان لاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نیکی کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کتنی بہترین آیت ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں، دیکھیے 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم استقوا۔
وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ 3 بار جو ہے ثم استقوا کیا ہے کہ ایمان اور تقوی کے جو ہے نا بہت الگ الگ سے درجے ہوتے ہیں، اور ان مختلف درجات پر انسان جو ہے جب ایمان لاتا ہے، ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی جو ہے وہ کمتر درجے کا ہوتا ہے اس وقت۔ پھر جب وہ نیک عمل کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، یعنی جو قرآن اور حدیث میں واضح ہے اس پر وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ویسا جب عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اب مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان، اور تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا جو معیار انسان کا صالح اعمال کا ہے، اس میں یہ پتہ چل گیا کہ اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان صالح اعمال کرے گا تو اور اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو اس کے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے اس کا لیول۔ تو دونوں ایک دوسرے سے سمجھیے کہ بہت ہی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ایمان کا تقوی سے اور تقوی کا ایمان سے۔ تو ایمان اور تقوی کا یہاں جو بلند تر درجہ بتایا گیا ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ احسنو، یعنی کہ تم تقوی اختیار کرو گے، ایمان لاؤ گے، پھر تم نیک عمل کرو گے، پھر تم تقوی اختیار کرو گے، پھر تم ایمان لاؤ گے، پھر تم تقوی اختیار کرو گے، پھر تم کہاں پہنچ جاؤ گے؟ پھر پہنچ جاؤ گے تم محسن بن جاؤ گے، یعنی احسان کے درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ اور احسان کیا ہے؟ کسی کام کو اپنے دل کی رضا، اس کی خوبصورتی، اس کی رغبت اور نہایت ہی بہترین طریقے سے کسی کام کو کرنا، وہ احسن عمل ہوتا ہے۔ اور جو بھی عمل صالح کرے تو پھر وہ احسان کے درجے پہ پہنچے گا، یعنی کہ اس کے جو شرائط ہیں، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے اور وہ احسان کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی محسن کو جو ہے، احسان کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو کتنی اسٹرانگ آیت ہے یہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کا عمل جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بہترین ہوگا، اتنا احسن درجے پر ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال کو کرنا ہے اور ان چیزوں سے رک جانا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ شکار کے بارے میں آ رہا ہے کہ شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زر میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کس طرح سے آزماتے تھے، یہ واقعہ اس وقت کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے جب صلح حدیبیہ کے وقت کے واقعے میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھ کے گئے تھے نا، تو اس وقت ان لوگوں کو تو شکار منع تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے کہ تمہیں آزمائے، یعنی ان کے خیمے میں اتنے جانور پرندے یہ سارے ایک دم سے نزدیک تھے ان کے، تو وہ آرام سے اس کا شکار کر سکتے تھے، لیکن وہ لوگ آزمائش میں، جبکہ ان کو ضرورت بھی تھی، اور یہاں اس وقت ایسی ضرورت کے وقت میں اور اس نے اتنے سہولت سے ملنے والی چیز کو ان لوگوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوا تک نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ کون حدود میں رہتا ہے اور کون اس سے تجاوز کرتا ہے، یعنی اس سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش میں صحابہ کرام جو ہے وہ کھرے اترے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ بہت آسانی سے کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں اور ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس وقت بھی اپنے آپ کو روکنا، اور یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ آیت تو یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کے لیے وہ ساری چیزیں میسر کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلے، یعنی اسی جانور کے جیسا اس نے شکار کر لیا وہ جانور ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے کوئی 2 عادل آدمی کرے اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے۔
یا چند مسکین کو کھانا کھلائے یا اس کے برابر روزے رکھے، اس کا کفارہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اس کا بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یعنی سمندری چیزیں جو ہے وہ حلال ہے، صرف جو جیسے دونوں میں رہتا ہے، جیسے پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی رہتا ہے، تو ویسا وہ حرام نہیں، جیسے مینڈک ہے، کروکوڈائل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جو صرف خالص پانی میں رہنے والا جانور ہے وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلہ والے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں جب دوسرے جانور کا شکار نہیں کر سکتے تو مچھلی کا کر سکتے ہو، البتہ جب تک، یعنی سمندر کے جانور کا کر سکتے ہو، البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ بات بار بار یاد دلائی جاتی ہے کہ اس لیے تم اللہ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ تم کو اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جانا ہے، جا کے تم سے حساب کتاب ہوگا، تم کو بتانی ہوگی بات کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیوں نافرمانی کی، کیوں غلط کام کیا۔ تو بار بار اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو، اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو قابل احترام گھر ہے، لوگوں کے لیے امن اور جمعیت یعنی اجتماعیت کے لیے اور قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، اور نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اسی بات کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اب شدید العقاب کو شیطان جو ہے وہ بھلوا دیتا ہے، شیطان صرف اس چیز کو یاد رکھاتا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، لیکن جب انسان کی موت آ جائے گی، جب حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست جو ہے وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، وہ ویسا ہی کرے گا برے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ عدل پر انصاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے اس دنیا میں، لیکن موت کے بعد عام نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا، شیطان یہ بھلوا کر کے کیا کرتا ہے، غلطی کرے انسان اور پھر کہے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف فرما دیں گے، اس طرح سے جان بوجھ کر غلطی میں کر کے اور اس طرح سے کہنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والوں، اے عقل مندوں، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یعنی اچھی چیز اور بری چیز جو برابر نہیں ہو سکتی، بھلے ہی تم کو دیکھنے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ اچھی لگتی ہو، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم عقل مند ہو تو پھر اللہ سے ڈر کر کے کام کرو اور ظاہریت پہ مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی مجھے اور آپ سے ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار ہو۔ اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی، اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہاں ایک حکم یہ ہے کہ بہت زیادہ سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی سوال کرنا چاہیے جس سے علم میں اضافہ ہو اور وہ فائدہ مند ہو۔ کچھ جو ہے صحابہ
خواہ مخواہ کوئی سوال پوچھ لیتے تھے، جیسے کسی شخص نے پوچھ لیا کہ میرا باپ کون ہے۔ اب محفل میں یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا باپ نہیں تھا، تو اب تم کو شرمندگی ہی محسوس ہوگی نا اس سے، کہ اب تم یہ جان کر کے یہ فالتو کا سوال کیا کرنا ہے۔ یا پھر جب کوئی چیز دین اسلام کی بتائی جا رہی ہے تو اس کو پھر خاموشی سے سننا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ ہاں کہاں تک۔ اب ایک محفل میں لوگوں نے، ایک شخص نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں کتنی بار حج کرنا ہے، ہم لوگوں کو کتنی بار حج کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے اس وقت۔ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے سوال کر رہے تھے، اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ مشقت میں پڑ جاتے نا۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ سوال کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا ہے، بس وہی سوال کرے جو فائدہ مند ہو دینی اور دنیاوی طور پہ، ویسے ہی سوال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے خود ہی بنائے ہیں، جھوٹی باتیں بنا کر کے اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں جو جن چیزوں پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بحیرہ کیا ہے؟ دودھ دینے والا جانور ہے، جس کا دودھ وہ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر اس کا دودھ جو ہے وہ روک دیا جاتا تھا کہ کوئی اس کا دودھ نہیں پیے گا، یہ بت کے لیے ہے۔ پھر صاحبہ وہ جانور ہے جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی نہ بوجھ لاتا نہ سواری کرتا اس سے۔ اور وسیلہ اور اونٹنی، وہ اونٹنی ہے جو پہلی بار بھی جو اگر مادہ جنتی ہے، یعنی وہ اگر فیمیل ڈیلیور کرتی ہے اور دوسری بار بھی ایسی ہی اونٹنی کو، تو وہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آپ سے وہ لوگ بنائے ہوئے تھے۔ اور حام کیا تھا؟ وہ نر اونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہوں، اسے بھی بتوں کے نام پر بطور جو ہے وہ اس کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے عقل والی بات ہے، اور خود بخود ان لوگوں نے یہ سب اپنی کہانی بنائی ہے اور اپنا طریقہ بنایا ہے، ایسا کچھ دین اسلام میں ہے نہیں۔ اور جب انہوں نے ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی ہم نے جو اپنے باپ ماں کو دیکھتے ہوئے، یعنی باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے لیے وہی کافی ہے، ہم وہی کریں گے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پہ ہوں، تو بھی یہ ان کی ہی پیروی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ دادا کی پیروی جو ہے وہ دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ اگر غلط ہیں، ان کو علم نہیں تھا، وہ گمراہ تھے، وہ راہ راست پہ نہیں تھے، تو کیا پھر بھی انہی کی بات مانو گے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ یعنی تم یہ مت سوچو کہ میرے باپ دادا کر رہے تھے تو اب ہم کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم اپنی فکر کرو، اس کی چھان بین کرو، اس کو دیکھو، اس کو ڈھونڈو، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ جو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا علم کے بیس پہ ہو رہا ہے یا لا علمی کے بیس پہ ہو رہا ہے، اس کو پتہ کرو اور پھر تم کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ایمان لائے ہو، تم اپنی فکر کرو، لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اگر تم خود علم حاصل کرو، سیکھو، جانو، اگر تم صحیح راستے پہ ہوگے تو پھر دوسرے گمراہ ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم سب کی اللہ کی طرف ہی جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہیں بتلا دے گا جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں سب کو جانا ہے، وہیں پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا کہ کون کیا کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر کرو اور خود پتہ کرو کہ تم جو کر رہے ہو، جب تم کو شعور آ جاتا ہے، جب تمہارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، جب تم بالغ ہو جاتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی فکر کرو اور پتہ کرو اور صحیح کام کرو، باپ دادا کی روش پہ مت چلو۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل
گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آنے لگے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو اب اگر وہاں پہ غیر مسلم ہی ہے تو تم گواہ بنا سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، یعنی مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، تو پھر ویسی جگہ میں لوگ غلط بیانی کرنے سے، غلط چیز پر وعدہ کرنے سے ڈریں گے، اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں روک لو۔ پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے لیے شہادت کو بیچنے والے نہیں ہیں، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ وعدہ کرے گا وہ، اور یہ کہ اللہ کی خاطر ہی گواہی کو نہیں چھپائے گا، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہوں گے، یعنی یہ قسم کھائے گا وہ کہ ہم غلط نہیں کریں گے، اور اگر غلط کریں گے تو پھر ہم مجرم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے، پھر بعد میں اگر اس نے ایسا قسم کھا لیا، پھر اگر پتہ چل جائے کہ وہ دونوں جو ہیں گناہ میں ملوث ہو گئے، یعنی اب وہ اپنے وعدے کے خلاف جا رہے ہیں، حق بات کو چھپا رہے ہیں، دبا گئے ہیں، تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں، یعنی اب دوسرے کوئی کھڑے ہوں حق بات کرنے والے، جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں، یعنی ان جانتے ہیں ان کو، اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہو گئی ہو، یعنی جن کا حق مارا جا رہا ہے ان کی طرف سے وہ کھڑے ہوں، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے، یعنی یہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی اگر یہ شک ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ جس نے گواہی دینے کے لیے قسم کھائی تھی، تو اب کوئی دوسرے کھڑے ہوں گے اور جس کا حق مارا جا رہا ہے اس کے طرف سے، اور پھر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اس طریقے سے زیادتی توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ہے۔ یعنی یہ جو بتایا گیا طریقہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں بتایا، کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو گواہ بنا دیا گیا اب اس نے جو بھی کہہ دیا وہ لکیر کا فقیر ہو گیا، نہیں، اب اگر وہ غلط کہتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر پھر دوسرے گواہ کھڑے ہوں گے، اور یہ اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ گواہی جو کھڑا ہوا ہے شہادت دینے کے لیے، اس کے بھی اندر یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ اگر ہم غلط بیانی کریں گے تو ہمارے اوپر کوئی اور کھڑا ہو سکتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا تھا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، یعنی کہ اب رسولوں کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو رسولوں کو جو بھیجا پیغام دے کر کے، تو انہوں نے ہر نبی نے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو بتا دیا، پیغام پہنچا دیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا ہے، تب وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگوں کو بھئی کچھ نہیں معلوم ہے، آپ نے جو ذمہ داری دی تھی تو وہ تو ہم نے اپنا کام کر دیا، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، یعنی آپ کو تو سب علم ہے۔ اور اس وقت کو سامنے لاؤ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، یعنی قیامت کے دن کی یہ بات اب چل رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تھی کہ تم گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے ایک طرح سے کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتے اور اس میں میں پھونکتا تو میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اس میں سے تم پھونکتے، تو مطلب وہ ساری جو معجزات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب جو تم کام کرتے تھے تمہارے ذریعے سے ہوتا تھا، وہ تو میرے حکم سے ہوتا تھا، اور تو مادر ذات یعنی جو پیدائشی اندھا تھا، کوڑھی تھا، اس کو میرے حکم سے تم تندرست کر دیتے تھے، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب
تم بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں یعنی یہ سارے معجزات لے کر آئے تو میں نے ہی تمہیں بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر یعنی کہ وہ لوگ جب سازش کرنے لگے کہ قتل کریں گے، سولی پہ چڑھائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تم کو بچایا تھا اس وقت بھی۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ یعنی جو نہیں ماننے والے ہیں سارے معجزات کو دیکھ کر کے کیا کرتے تھے کہ جادو ہے، اور جو لوگ تو غلو کیے تو وہ تو خدا ہی بنا ڈالے۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ وہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں، تب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم حکم ماننے والے ہیں۔ اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان یعنی دسترخوان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ سے ڈرو، یعنی تو اگر تم ایمان لا رہے ہو نا تو اللہ سے ڈرو، اس طرح کا سوال کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سکھائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں اور ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ حق ہے، اور ہم بھی گواہی دے سکیں اس بات کی۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تھی۔ وہ کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی اور کا موقع ہو جائے، اور تیری طرف سے وہ معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ہی۔ اب یہ خوان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اسے ڈرو اور نافرمان بن کر کے مت رہو۔ لیکن جب ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ شور کیا تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تم پر یہ خوان تو اتار دوں گا، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس شخص نے کفر کیا، یعنی اب سب کو ایمان لانا پڑے گا پھر، تو میں اسے ایسی سزا دوں گا، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا اور جو کفر کرے گا تو ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے یعنی سارے جہاں میں سے کسی کو نہ دی تھی۔ اب یہ بات کیا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ معجزہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے اور معجزہ دیکھ لینے کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب فوراً ہی زبردست اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تجھے ضرور اس کا علم ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ایک حق ہی نہیں تھا بولنے کا، لیکن آپ کو ضرور پتہ ہوتا، اگر ہم ایسا کہتے تو آپ کو ضرور پتہ ہوتا، کیونکہ آپ تو دل کے حال کو اور انسان کے ارادے کو جاننے والے ہیں، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ تو میں نہیں جان سکتا۔ تو چھپی ہی باتوں کو جاننے والا ہے، میں نے تو صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگران رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی جانتا ہے، تو ہی نگران تھا اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ یعنی یہ قیامت کی بات چل رہی ہے، اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، لیکن غیب کا علم جو ہے وہ نبیوں کو بھی نہیں ہوتا ہے اور پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم وہاں سامنے تھے تو ہم نے تو بھائی کوشش کری جو بھی آپ کا حکم تھا، لیکن جب میرے آنے کے بعد تو مجھے نہیں پتہ اس چیز کا، آپ ہی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔
اور دسترخوان کے بارے میں جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ تو یہ آتا ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا، اور جب ان لوگوں نے پھر یعنی کہ کھانے پینے کی چیز اس میں آتی تھی، گوشت اور روٹی، قول کے مطابق ہے کہ آتا تھا، اور معجزہ دیکھ لینے کے بعد جب ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بندر اور سور بنا دیا، انہیں یہ سزا ملی تھی۔ اور ایک قول کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ دو قول ہے اس میں، ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ وہ لوگ ڈر گئے تھے، اور ڈرنے کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، تو انہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، مطلب ان کے مطالبے کے عوض میں مطلب ان لوگوں نے اپنا مطالبہ جو ہے وہ ترک کر دیا تھا، تو لہٰذا وہ دسترخوان جو ہے وہ اترا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، تو بے شک تو غالب ہے اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان میں سے سب چیز اللہ کی ہی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے، آیت نمبر 118، تو وہ زار و قطار روتے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے کہ اللہم امتی اللہم امتی، کہ اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو بڑا غالب اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فکر اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو ہر موڑ پہ نظر آتا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ سنت کی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ دن جو ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہی فائدہ دے گی، یعنی کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ دن جو ہے قیامت کا دن، وہ انصاف اور عدل کا دن ہے، تو سچ بات اور حق بات اور سچی بات پر جو رہے گا اسی کو فائدہ دے گی۔ اور سب سے بڑی سچی بات جو وہ کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر توحید پر ہی زندگی گزاری ہو اور قائم رہا ہو اس پہ، انہی کے لیے نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخلہ ملے گا۔ ایسے ہی لوگ طرح طرح کے انعامات سے نوازے جائیں گے، ایسے ہی لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ مقام جنت ہے جہاں سب سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے وہ اللہ کا دیدار، اللہم اجعلنا منہم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اتنی بڑی کامیابی سے نواز دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی اس نعمتوں سے نوازے جس سے ہم اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو الحمدللہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اب تک 4 مدنی طویل صورت دیکھی الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ مکی صورت شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صورت ہے وہ ہے سورۃ الانعام، اور یہ آیت اس میں 165 ہے، اور رکوعات جو ہیں وہ 20 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس صورت میں سب سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ کس چیز کا ذکر ہے؟ کافر لوگوں کا ذکر ہے، یعنی کہ شرک پر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے بارے میں۔ تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کی صفات کا بیان فرما کر کے توحید کی دعوت دی ہے۔ پھر لوگوں کو جو شک ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیات نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ان کے شک کو دور کر کے توحید کی دعوت دی گئی۔ پھر تبلیغ کی
ہدایت دی گئی اور اس کے ذریعے سے توحید کی دعوت، اور پھر حق کا انکار کرنے کی وجوہات بتائی گئی کہ آخر ریزن کیا ہے، کیوں وہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں، تو یہ وجہ بتائی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بے شک، اور اندھیرے اور روشنی بنائے، یعنی گمراہی اور نور کا راستہ، صراط مستقیم اور گمراہی کا راستہ وہ بنایا۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ان کے عقیدے کو لے کر کے کہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، اور کائنات کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کا، زمین اور آسمان سے لے کر اس کے درمیان میں جو بھی چیز ہے، ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک وہ ہے۔ تو پھر بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شامل کرتے تھے، اللہ کا حق کسی اور کو دیتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی، یعنی کہ تمہارے موت کو مقرر کیا کہ تم ایک وقت کے بعد تمہیں موت بھی آئے گی، اور ایک اور مدت اس کے یہاں مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن وہ بھی مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے، ہر انسان کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تم کو مٹی سے ہی تو پیدا کیا، پھر تم مٹی سے ہی غذا پاتے ہو، مٹی سے ہی تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہے، تو اب اور ہم نے ایک مقرر وقت اس کے لیے رکھا ہے، تمہارے موت تک کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، پھر ایک اور مدت کو مقرر کیا، قیامت، جب سب کو پھر اٹھایا جائے گا اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، تم صبح شام دیکھ رہے ہو لوگوں کو کہ لوگ زندہ ہو رہے ہیں اور تمہارے درمیان موت بھی آ رہی ہے، پھر بھی تم شک ہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تم نیکی کر رہے ہو وہ بھی جان رہا ہے، برائی کر رہے ہو وہ بھی جان رہا ہے، سوچ رہے ہو وہ بھی جان رہا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے وہ بھی جان رہا ہے۔ وہ ذات ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے اپنے علم کی بنا پہ، اور اسے ہر کچھ پتہ ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے انہوں نے جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، ان قریب انہیں اس کی خبر ضرور پہنچ جائے گی۔ اب یہ اعراض کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ اب انہیں بتایا جا رہا ہے، اور کیسے کرتے تھے؟ مذاق اڑانا ہے، اور کبھی تو ایسا بیہیو کرتے جیسے یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ ان کے لیے ہے ہی نہیں، کسی اور کے لیے یہ آئی ہے، یا اس کو کبھی انہوں نے پرائرٹی ہی نہیں دی، کبھی اس چیز کو میں کبھی جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہوئے، اور دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے، اور کبھی اس بات کو سنا ہی نہیں، اور مذاق اڑانا مطلب سنا بھی کبھی تو ہنسی کھیل میں اس چیز کو ختم کر دیا اور یقین نہیں کیا۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً جو ہے وہ مکہ میں اس بات پر محنت کرتے رہے، توحید پر لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن وہ جھٹلاتے رہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جھٹلاتے ہی رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے؟ انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں، یعنی فرعون، نمرود، حامان، یہ سب کیا ہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اتنی دولت دی اور اتنا اقتدار دیا، انہیں بادشاہی بنا دیا، لیکن پھر ان لوگوں کے نافرمانی کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے، پھر بھی یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے۔ یعنی وہ لوگ ہمیشہ ہی ہر بات کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب مانگتے نا، کہ کتاب کی شکل میں اگر ہوتا تو مانتے، تو کتاب بھی اگر آ جاتی تو یہ یہی کہتے کہ جادو ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتے، یعنی اصلی شکل میں فرشتے آئیں، ان کو نظر آئیں، کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت بھی نہ ملتی۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور ہم انہیں ہی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اترے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اور تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، پھر ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ یہ سارے جو اعتراض وہ لوگ سامنے لاتے تھے، تو اس اعتراضات پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے بھی اتر جاتے نا، تو فرشتے دیکھتے تو فرشتوں کو دیکھ کے یہ کہتے کہ وہ تو فرشتہ ہے۔ اگر انسانی شکل میں آپ ہیں، اگر ہم نبوت کے لیے فرشتے کو چن لیتے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ارے واہ، وہ تو دیکھو فرشتہ ہے، ہم کہاں ویسا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کسی بھی حال میں جن کو ماننا نہیں ہے وہ اسی طرح کا عذر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا یہ لوگ مذاق اڑا چکے ہیں، پھر اس مذاق کرنے والوں کو اسی عذاب نے گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، یعنی اہل مکہ جو اس طرح سے کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم اپنے پہلی قوموں کا حشر دیکھو، جاؤ زمین پر دیکھو، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز میں سب سے پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنی سب سے اہم صفت رحمت پر، اور آخر میں آخرت کا ثبوت جو ہے وہ دیا۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو، عقل اور فطرت سلیم دونوں سے کام لینا اگر چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم خود ہی خسارے میں پڑو گے۔ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، اور جو کچھ سننے والا ہے، جو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے؟ آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ یعنی وہ لوگ کمپرومائز کرنے کے لیے کہتے تھے یا پھر روکتے تھے، ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم جو ہیں، میرے پاس جو حق آ گیا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، اور شرک کرنے والوں میں شامل ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ نیز آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مطلب ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ دیکھیے ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے آخرت کے برپا ہونے اور قیامت کے آنے اور اس دن کی حساب کتاب ہونے، عذاب کے ملنے سے میں ڈرتا ہوں، اس لیے میں وہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی شرک۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ یعنی اس دن جو آگ سے بچ گیا، یعنی آخرت میں جہنم میں نہیں ڈالا گیا، تو اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہوئی، اللہ کی رحمت حاصل ہوئی، تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو صاف صاف نظر آ رہی ہے۔
اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہرگز اس پر قادر ہے۔ یعنی کہ انسان جو کچھ بھی غلط کام کر رہا ہے یا شرک کر رہے ہیں یہ لوگ، اور شرک کرنے کے بعد جو ہے دنیاوی لالچ اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی تکلیف پہنچنا ہو، کچھ بھی بھلائی پہنچنا ہو تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہی تم پر پہنچتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار بھی رکھتا ہے، اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال بھی سکھا رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے بھی تمہیں بھی جو ہے ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ مطلب مشرکین مکہ کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈراؤ اور انہیں خبر پہنچاؤ کہ دیکھو انجام لوگوں کا کیا ہوا، تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے۔ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کیا تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی ہے؟ آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں، الہ صرف وہ ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ ایک ہی ہے، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ایسا پوچھیے اور ایسا کہیے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بات کو اللہ کے ذمے لگا دے اور یا اس آیات کو جھٹلا دے؟ یقیناً ایسے ہی ظالم ہیں جو فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس کے متعلق جو ہے حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اب جس کے پاس قرآن پہنچا اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اتباع کرنے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لوگوں کو دعوت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ بھی دعوت دے، اور اس طرح ڈرائے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا۔ یہی پیغام جو ہے یعنی کہ سچا پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ ڈرانا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس کو اسی طرح مطلب بغیر اضافہ اور بغیر کم کیے امت تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بات اصل یہ تھی کہ جب کفار مکہ کے بعد یہود اور نصارہ کی اکثریت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تب کفار کہنے لگے کہ اب بتاؤ تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ میں جو ابھی رسول ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور اس بات پر بھی اللہ گواہ ہے کہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے اور مجھے رسول اسی نے بنایا ہے، اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے ابھی جو ہے تم لوگوں کو اس سے خبردار کروں اور اس کے ذریعے سے توحید کی دعوت دوں، اور قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دوں جن جن تک اس کی آواز پہنچے، یعنی جن جن تک یہ قرآن پہنچے۔
تو اس آیت سے کیا دو چیز اور پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اقوام عالم کے لیے، یعنی کہ رہتی دنیا تک کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کی رسالت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے، میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے علم کو، قرآن کے احکامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن، کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہیں آئے گا الا یہ کہ کہہ دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یعنی وہاں وہ دہشت اور اپنی بے بسی اور وہاں کی جو زندگی کو دیکھیں گے، اپنی بے پناہی کو دیکھیں گے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ صاف صاف جو ہے جھوٹ بولیں گے، اور دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں دہشت کی وجہ سے وہاں کے، وہ سب بھول جائیں گے۔ ان کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ دنیا میں کس کس کو پوچھتے رہے، کس کس کی فرمانبرداری کرتے رہے، کس کس کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ کے نافرمان بنے رہے، ان کو کچھ یاد نہیں رہے گا، اور وہ وہاں جھوٹ کہیں گے۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے، اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گراں ہے۔ یعنی ان کے کانوں میں گراں کیوں ہے؟ ان کے ضد کی وجہ سے، ان کے حسد کی وجہ سے وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں گے، تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ایسے کئی جو گروپس ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے خود کو عالم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ محض اس شرک کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی راہ حق سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور مگر یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ کاش آپ وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، تو یہی کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا تو قیامت میں تو کہیں گے، جب وہ سب کچھ دیکھ لیں گے تو پھر ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ پھر ہمیں بھیجا جائے، پھر ہم دنیا میں جا کے شرک نہیں کریں گے، پھر ہم اللہ کے فرمانبردار ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 70 بار بھی انہیں بھیجوں گا تو وہ کچھ نہیں کریں گے۔ جیسے یہ جھوٹے ہیں اور جو ان کا طریقہ رہا ہے وہ وہی کرتے آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر کیا تھی؟ ان کے اندر ضد اور انا، یہ ساری چیزیں ان کو اندھا کر کے رکھتی ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ مطلب ابھی تو دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیکھا جائے گا، مر جانے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور وہ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا، کوئی ایسا حساب کتاب، یعنی آخرت کا انکار تو کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ دیکھو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں،
ہمارے پروردگار کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا پھر تم اس کا انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب تمہیں اس بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہاں صحیح ہے۔ تو جب غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے کہا گیا تھا، تو تم نے تو نہیں کیا، اب عذاب چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں ہی رہے، یہاں تک کہ قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس، اس معاملے میں ہم سے کتنی جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر ڈال دیں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ بوجھ جو ہے نا، جو اٹھانے کی بات ہے، وہ کس طرح سے اٹھائیں گے؟ گناہوں کا بوجھ جو ہے نا وہ محض ایک تصور یا خیالی نہیں ہے، بلکہ وہ بوجھ جو جانوروں کی شکل میں گنہگاروں کی پیٹھ پہ لادا جائے گا، اور گنہگاروں کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ جو جتنا گناہ کرتا ہوگا اس دنیا میں اتنا بھاری بوجھ اس کے پیٹھ پر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ نہیں سوچتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ سوچتے نہیں ہو تم کہ یہ جو ایک ایک لمحہ ہے نا اس میں تم آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت میں تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ دنیا جو کھیل تماشا ہے ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن پائیدار تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کی تیاری کرو، اچھی طرح اس کو سمجھو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب نہیں مان رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات تراشتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کو ان کے رویے سے تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، آپ کی ہی وہی لوگ گواہی دیتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ صادق امین ہیں۔ یہ تو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ کی آیات کو ان کو نہیں ماننا، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، یعنی پہلے کے رسول جو تھے ان کو بھی ان کی قوم جن کو نہیں ماننا تھا، نافرمان قوم، تو انہوں نے جھٹلایا، تو جن باتوں پہ جھٹلایا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو آپ بھی صبر کیجئے۔ انہیں ایذا بھی دی، یعنی تکلیف بھی دی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان پر پہنچی، یعنی اتنی بڑی بڑی تکلیف دی کہ ہم نے ان کی مدد کی۔ تو آپ بھی صبر کیجئے، میری طرف سے مدد آپ کے لیے بھی آئے گی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبر تو آ ہی چکی ہے۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکیں کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں تو ایسا کر دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ حصی معجزہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے کے آتے، کیونکہ کفار اتنے سخت تھے اور اتنی سختیاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑ رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے، توحید پر آ ہی نہیں رہے تھے، صرف انکار ہی کرنا تھا۔ تو کبھی کبھی بشر تھے، ان کو بھی گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ آخر یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دل میں یہ جو خواہش پیدا ہوئی، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان لانے پر مجبور کر دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ آسمان میں سیڑھی لگا دیجئے، سرنگ بنا دیجئے، جو بھی چاہ رہے ہیں آپ کر لیجئے، لیکن یہ تو اللہ کی مشیت کے خلاف بھی۔ اللہ چاہتا تو سب کو معجزہ دکھائے بغیر بھی
ایمان لانے پر مجبور کر سکتا تھا، لوگوں کو ایمان میں ہی اکٹھا کر دیتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ مگر پھر تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو جو سوچ اور سمجھ اور اختیار اور ان ساری جو قوتوں سے نوازا، تو اس لیے کہ وہ آزمائے کہ کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا ہے، کون بات مان رہا ہے غیب کی اور کون نہیں مان رہا ہے۔ تو یہ تو پھر مقصد ہی ختم ہو جائے گا اگر اس طرح سے کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی چاہتا تو سب کو ایمان پہ لے آتا ہے، لیکن آپ اتنے معجزات دکھا کر کے بھی خیر وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ بات تو یہی ہے کہ لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی کون لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، یعنی عقل سے، شعور سے، خواہش سے، رغبت سے، جو ہے نیک نیتی سے جو سنتے ہیں، وہی لوگ بات مانتے ہیں۔ اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، یعنی کافروں کا تعلق ہے، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرما دے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں پر اڑنے والا کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، ان سے پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ حق کو وہ نہیں دیکھتے ہیں، حق کو سنتے نہیں، حق کی طرف ان کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ پوچھئے کہ اگر قیامت آ جائے تو پھر آپ صرف اللہ کو پکاریں گے یا کسی اور کو پکاریں گے؟ اگر آپ سچے ہیں کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ پکاریں گے؟ بلکہ اس وقت تو تم صرف اللہ کو ہی پکارو گے۔ پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے۔ اس وقت تو جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو۔ یعنی جب بھی مشرکین مکہ پہ بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ لوگ اپنے لات منات عزا جتنے بھی تھے ان کو سب بھول جاتے تھے، صرف وہ پھر ڈائریکٹ اللہ ہی سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھئے ان سے کہ جب تم پر بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر تو ان لوگوں کو تو تم بھول جاتے ہو، اللہ ہی کو پکارتے ہو، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر جب وہ ٹل جاتی ہے بات تو پھر تم اپنے پرانے روش پہ آ جاتے ہو۔ آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ اللہ اکبر! جب رسول آ جائے کسی قوم میں اور لوگ نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو پھر سختی اور تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبتلا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ عاجزی سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور تکبر کو، گھمنڈ کو، ان چیزوں کو جو چھوڑ دیں۔ اور یہ سب ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ تم سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، رجوع کر لو۔ اللہ اکبر! یہ تکلیف جب آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بار بار غفلت میں جو پڑھ کر کے تم اس طرح کی گمراہی کرو تو اس غفلت سے نکل آؤ اور بے حس مت بنو، گڑ گڑاؤ، عاجزی اختیار کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرو۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ
کیوں نہ گڑ گڑائے، یعنی ہم سے کیوں نہیں آ کے اللہ میری طرف کیوں نہیں رجوع کیے، کیوں توبہ استغفار نہیں کیے، کیوں نہیں اپنے طریقوں کو ان لوگوں نے سدھارا، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر کے دکھا دیا، یعنی ان کا دل نرم نہیں پڑا بلکہ وہ اور سخت ہو گئے، بار بار غفلت کی وجہ سے بے حس ہو گئے، وہ لوگ بار بار گناہوں کی وجہ سے بے حس ہو گئے، انہیں اب کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان جو ہے وہی کام جو وہ کر رہے ہیں اس کو خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یعنی جو نصیحت قرآن اور حدیث میں دی جاتی ہے جب اس کو بھول جاتا ہے، ان کی کتابوں میں جب ان کو بھی دیا گیا تو جو بھول جاتا ہے یعنی کہ اس کو نظر انداز کرتے کرتے اس پر دھیان ہی نہیں دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دیتے ہیں، اس کو ہر نعمت سے نواز دیتے ہیں، ہر نعمت سے نواز دیتے ہیں، خوشحالی ان کے اندر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ ہر چیز سے مایوس ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی یہ چیز ہو چکا ہے، اگر کوئی میری نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی کتاب کو ٹھکراتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے تو اس کے اوپر سختی کچھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے رجوع کر لے، سدھر جائے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم رسی ڈھیلی کر کے اس کو جو ہے وہ ہر نعمت سے نواز دیتے ہیں، اور پھر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر اچانک جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو جاتا ہے، نہیں ہر چیز اس کے پاس سے جاتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ہر طرح کی تعریف تو صرف رب العالمین کے لیے ہے، بے شک جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو شروع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے، آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ، اس پر عمل کرو، رسول کی پیروی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش کے لیے تھوڑی تکلیف دیتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، اگر نہیں سنبھلتے ہو تو پھر تو اللہ کی رسی ڈھیلی ہو گئی، تو پھر تم سمجھ بھی نہ سکو گے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے اگر انسان اپنے جسم میں ہی غور و فکر کرے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر ہی، تم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو ہی دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر وہ لے جائے تو کون ہے جو اس چیز کو لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، یعنی پھر بھی نہیں لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر طرح سے چاہ رہے ہیں لوگوں کو سمجھانا کہ باز آ جاؤ، میری نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم اللہ کا عذاب اچانک تمہارے اوپر آ جائے یا اعلانیہ آئے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں، یعنی خوشخبری دیں کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم کو انعام ملے گا، جنت ملے گا، اور ڈرائیں یعنی برا کام کرو گے تو تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، تمہیں عذاب ہوگا، تمہیں جہنم ملے گا۔ پھر جو کوئی ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں میں لگے رہیں تو انہیں سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ٹریننگ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ کہیے، ایسا کریے، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا۔
تو یہ چیز فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی بات کو جانتا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں غیب کی بات کو جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی میری طرف جو وحی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے، صرف ہم وہی تم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کوئی اگر اندھا ہے اور کوئی دیکھنے والا ہے تو کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس وحی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیے، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے یہاں اکٹھا کیا جائے گا، جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں، اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے یہاں سے دور نہیں کیجیے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ سرداران مکہ کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ایمان لے کے آئے گئے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں اور ہم بڑے لوگ ہیں، تو ہم سردار لوگ ہیں، تو ہم تمہاری مجلس میں، تمہارے اس میں تبھی آئیں گے جب ان لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ گے، اور ان کو حقیر سمجھتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، آپ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کو آپ اپنے سے دور نہیں کیجیے، ان کو نہیں ہٹائیے، اور یہ غریبوں کا ایمان لانا اور ان کو ہدایت ملنا یہ ان کے لیے اور آزمائش ہے کہ ان کے اندر جو تکبر ہے، ان کے اندر جو بڑکپن ہے، یہ چیز جو ہے ان کو اور ان کے گمراہیوں میں جو ہے دور لے کے جائے گی، اور آپ انہی لوگوں پر توجہ دیجیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو رضا چاہتے ہیں، یعنی جن کے اندر اخلاص ہے، جو شوق سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، اس پر دھیان دیجیے۔ آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں دور ہٹائیں گے، یعنی غریبوں کو دور ہٹائیں گے، تو یہ بے انصافی ہو جائے گی، بے انصافی میں یہ شمار ہو جائے گا، اس لیے آپ ایسا نہیں کریں۔ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ سبحان اللہ۔ وہی بات کہ ابھی کہ وہ لوگ کہیں گے وہ خود کو سردار سمجھتے، بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے یہ آزمائش بنا دیا ہے کہ وہ شکر گزار بندے کو کس طرح سے نوازتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہدایت سے نواز رہا ان کو، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے، صاف صاف پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، اور جو اگر غلطی سے کوئی اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تو توبہ کر لے گا تو ہم اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ہم اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز اسی لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو،
شرک کی تردید کی جا رہی ہے، بار بار شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جس کو تم پکارتے ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں گا تب تو میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہا۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل یعنی اس قرآن پر قائم رہوں گا جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب کی وہ جلدی مچاتے تھے نا، عذاب چاہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہم توحید پہ نہیں ہوں گے تو عذاب آ جائے گا، شرک کریں گے تو عذاب آئے گا، تو وہ کب آئے گا؟ جلدی مچاتے ہو نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، میرے بس میں یہ نہیں ہے۔ حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک یعنی میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم قیامت لے آئیں اور عذاب لے آئیں، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے۔ اللہ جب یہ بات بتا رہا ہے تو یہ حق ہے اور یہ ہو کر کے رہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی قیامت کی، عذاب کی، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، یعنی کیا کب ہونے والا ہے، یہ ساری جو بات کی خبر ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے۔ غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہے جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی مفاتیح الغیب کہا گیا، چابیاں غیب کی، اور ایک پتا بھی نہیں ہلتا، ایک پتا بھی نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے وہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو ہی صرف خبر ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ رحم میں کیا کچھ ہے، یعنی اس میں جو تغیر، اس میں جو تبدیلی آتی رہتی ہے، اور پھر اس میں ڈیٹیل میں ہے کہ اس کی قسمت اور وہ کیسا ہوگا اور وہ کیا کرے گا، وہ صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا، ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کو ہی خبر ہے۔ پھر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، اتنی ساری پلاننگ جو کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے لاکھ پلاننگ کرنے کے باوجود کل کیا ہوگا، کچھ بھی موڈ چینج ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اور کیونکہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، یعنی کسی شخص کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، جس کی موت جہاں ہوتی ہے وہ وہاں چلے جائے۔ ان ساری چیزوں کا، ان ساری باتوں کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ باخبر ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ انسان ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، رحم میں کیا ہے، کیسا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اور کس جگہ اس کی موت آنے والی، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ نہ ہی وہ زمین کی تاریکیوں میں سے کوئی ایسا دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، یعنی اندھیرے سمندر کے اندر گہرائی میں پتھر کے نیچے بھی ایک کیڑا بھی ہے نا، تو اس کی بھی خبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور تر اور خوش جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے۔ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ مقرر وقت، یعنی کہ موت جو ہے تمہاری آ جائے گی، جو مقرر وقت ہے اگر آ گئی تو پھر اسی کی طرف تمہاری جو ہے وہ تمہاری اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، تم سے وہ پوچھے گا، پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے سوتے وقت یہ حکم ہے کہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے،
اور پھر لوگوں کو معاف کرنا چاہیے ہر طرح سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کی نفی کر کے سونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ کے سونا چاہیے. یہ ساری چیز جو سونے کے پہلے کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک روح، انسان کے جسم میں روح جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیوانی اور دوسرا جو ہے روحانی یا نفسانی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو رات کو یا نیند کے دوران روح نفسانی جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، تو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اسے قبض کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آیت میں فرمایا کہ قبض کر لیتا ہے روح کو. تو اسی کے متعلق فرمایا کہ ایک روح جو ہے، دو طرح کی روح ہوتی ہے. ایک روح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات جب بھی انسان سوتا ہے تو وہ قبض کر لیا جاتا ہے. اس روح کے جسم سے علیحدہ ہونے یعنی نکلنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت یعنی سننے کی صلاحیت، بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت، اور قلب، دل، دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن حیوانی روح جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان میں خون کا دوران جو وہ جاری رہتا ہے اور سانس بھی لیتا رہتا ہے. اور نیند جب پوری ہو جانے کے بعد جب انسان جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے تو روح نفسانی بھی جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے، اور ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کے خاتمے سے یا قبض کرنے سے دوسرے کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر موت واقع ہو جاتی ہے. گویا سوئے ہوئے انسان پر آدھی موت طاری ہو چکی ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کی بہن قرار دیا ہے. اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسری حقیقت پر استدلال کیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تمہاری نفسانی روح رات کو قبض کر کے صبح واپس تمہارے جسم میں بھیج دیتا ہے، اسی طرح موت کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہی روح واپس بھیج کر تمہیں تمہارے قبروں سے اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کا یقین دلانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنی ہوتی ہے تو ہمارا فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ اپنے کام میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے. پھر ان روحوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے. روح جب نکلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے. سن لو فیصلہ کا جو یہ جملہ اختیارات ہے، یعنی پورا اختیارات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے. اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی. آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی اور تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات تمہیں اس خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو، کبھی چپ کے پکارتے ہو. اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر گزار بندے ہوں گے. لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب بڑی مصیبت آتی ہے تو کوئی کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پکارتا ہے اللہ کو عاجزی سے، چپکے سے. اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے پرانے روش پہ چلا جاتا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم کوئی عذاب نازل کر دے. یعنی کہ اگر آفت آ رہی ہے کوئی تو یہ اللہ ہی کرتا ہے، یا تمہیں فرقے میں بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. آپ کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، وکیل بنا کر تم پر نہیں بھیجاؤں گا ہوں کہ تمہیں راہ راست پر ہی لا کر چھوڑوں گا. میری یہ ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ تم تک بات پہنچا دیں. ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیے
تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلوا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھیے۔ دیکھیے یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے سورۃ النساء میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا نکتہ چینی کیا جاتا ہے یا بات کہ جو نافرمانی کی جاتی ہے بات کی، تو پھر ایسی محفل میں بالکل نہیں بیٹھیے۔ اگر آپ بھول گئے ہیں، شیطان نے بھلوا دیا ہے اور آپ اس محفل میں چلے گئے ہیں، تو پھر جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے تو وہاں سے اٹھ جائیے۔ ایسی محفل میں نہیں بیٹھیے یہاں تک کہ وہ نافرمانی یا وہ مذاق یا اس طرح کی بات جو وہ ختم نہ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائیے، آپ وہاں نہیں رہیے۔ بار بار یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کیونکہ کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان خود وہ کام نہیں کرتا ہے، لیکن لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں وہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہم لوگوں نے پہلے بھی دیکھا یہ بات۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچے۔ یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے جو صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے کہ وہ اس کی نصیحت کرے، اس کو بتا دے کہ یہ غلط کام ہے تو غلط، تاکہ وہ غلط کام سے بچے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر کے رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجئے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار، یعنی وہ جیسے اعمال دے گا وہاں ویسی نجات اس کو ملے گی۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو کیا ہم اس ہدایت کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطان نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران، وہ پریشان ہو، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں اور کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرمانبرداری کریں، اس کے فرمانبردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں۔ اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی۔ یعنی اس کے حکم کے انتظار میں جس دن حکم دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قیامت بھی آ جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں سے پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھلا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو وہ کہنے لگے اے میری قوم،
جن ستاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے؟ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اب اتنی ساری جو تفصیل یہاں بتائی جا رہی ہے یہ بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک تو نہیں تھے۔ اگر تم ان کو ماننے والے ہو تو ان کے طریقے پر چلو۔ تو یہ تو اسی طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو بھی اور آج کی امت کو بھی، کہ آج کے لوگوں کو بھی، کہ صرف یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اس رسول کو مانتے ہیں یہ امت ہونے کا حق ادا نہیں کرتی ہے، بلکہ دعویٰ کے ساتھ کرنا یہ ہے کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کی بات کو مانیں، ان کے پیغام کو سچا سمجھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کا طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو بتائی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے ہی نہیں، وہ تو کسی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ پرستش کرتے تھے، وہ شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر میرا پروردگار چاہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا پروردگار چاہے تو بات ہو سکتی ہے، میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ اور جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہوا؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم کیوں ڈرا رہے ہو؟ میں نہیں ڈرتا، میرا رب چاہے تو اور بات ہے۔ تمہیں اللہ سے نہیں ڈر لگتا ہے تو مجھے تمہارے باتوں سے جو باطل ہے، جو کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے، ڈرنا تو تم کو چاہیے۔ وہ رب جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن تم نہیں ڈر رہے ہو، تم کو ڈرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں ڈریں؟ ہم اس چیز سے ڈریں جو کسی چیز کی قدرت ہی نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی اس میں شرک شامل نہیں کیا، انہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیک کاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس ظلم نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی شرک نہ کرنے کی وجہ سے نسلوں میں جزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، خاص بندہ بنایا۔ اور زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس کو بھی، یہ سب لوگ صالح تھے یعنی نیک تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یعیس اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔
یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت پہ چلاتا ہے، اور اگر وہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا دھرا برباد کر دیا جاتا۔ بہت ہی بڑی آیت ہے یہ، یہاں پہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیکیاں، ان کی خوبیاں، اللہ سے محبت اور ان کا نبی بننا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے، یہ میرے محبوب بندے، یہ میرے جو ہے وہ نیک بندے، یہ میرے جو خوبیوں سے بھرے ہوئے بندے، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا سارا اعمال برباد ہو جاتا۔ یعنی اتنے نیک بندے بھی اگر شرک کریں گے تو ان کا بھی چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں، تم دیکھو کہ اتنے چہیتے بندے، اتنے پیارے بندے، اتنے نیکیوں سے بھرے ہوئے بندے، اتنے خوبیوں سے بھرے ہوئے بندے کو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے سارے ان نیکیوں کو، ان اعمال کو، ان کی خوبیوں کو برباد کر دیتے ہیں، تو پھر تم سوچو، غور و فکر کرو۔ وہ یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب بھی دی، قوت فیصلہ بھی دیا اور نبوت بھی دی، اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد یہ خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا۔ آپ ان سے پوچھئے جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لاتے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اسے ورق ورق بنا رکھا ہے، یعنی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر رکھا ہے۔ اس میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو۔ مطلب یہ ان کا بھی یہ بھی تو اعتراض تھا نا کہ کسی شخص پہ کیوں کوئی وحی آئے گی، کوئی کتاب نہیں آتی ہے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے تو ماننے والے ہیں، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اور موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری تھی تو وہ کیا ہے؟ تو خیر ان لوگوں کا وہ نافرمانی اور اس طرح کی حجت وہ لوگ کرتے ہی تھے، جس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھلایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنے فضول بحثوں میں ہی جو ہے پڑے رہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں پر بھی ایمان لانے کی بات ہوتی ہے تو فوراً ہی نماز کی بھی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ اپنی نمازوں کی پابندی کا جو ہے خیال رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی اسی چیز یعنی ایسی چیز جو ہے وہ نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ اپنی جان نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں سب اپنے پیچھے چھوڑائے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ اب تمہارے
درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ باتیں بھی بھول گئیں جو تم گمان کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اسی کی قدرت سے وہی رات کو آرام کے لیے بناتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مقرر حساب کے مطابق چلاتا ہے وہ، اور یہ سب کچھ ایک زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے اور اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سمندر میں اور خشکی میں تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جو قبر میں جاؤ گے۔ یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں ان کے سامنے کچھ بھی کرو تو وہ سمجھ میں ان کو نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ کافر کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں برابر ہی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے ہر طرح کے نباتات اگائے اور پھر ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہبتے دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے گچھے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں۔ نیز انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل جو ہے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور و فکر تو کرو۔ ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان جن کو لانا ہے نا، تو کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں ہیں جس سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیا۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے، سبحان اللہ۔ وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے تمہارے اللہ پروردگار کی صفات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس دنیا میں رہ کر کے تم اس اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن ہاں اس کی نگاہیں تو تمہیں پا لے رہی ہے، یعنی اس کی نگاہیں تم تک ہے، تم پر پوری طرح سے خبر رکھے ہوئے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جان رہا ہے، جبکہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت جو ہے آ چکی ہے۔ اب جو شخص بصارت سے کام لے گا اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی خود اٹھائے گا، اور تم اس کے محافظ نہیں ہو۔ یعنی کہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ دین کی بات پہنچاتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم محافظ نہیں ہو اس کے، تم وکیل نہیں ہو، تم داروغہ نہیں ہو، وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف طرح سے جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق جو حق کا انکار کرنے والے ہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا تھا، یعنی ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ چیزیں وہ سیکھ کے آتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو نے تو کسی سے پڑھ لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کرتے ہیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے۔
جو شرک کرتے ہیں ان سے کنارہ کیجیے، ان سے نہ رابطہ رکھیے، ان کو صرف اس قدر سے ان کو اپنے ساتھ رکھیے کہ آپ ان کو اپنے صحیح دین کی طرف بلانے کے لیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہے، نہ ہی آپ کو اس کا ذمہ دار۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ ضرور خبر دے گا۔ یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزہ تو اللہ کے پاس ہے، اور انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں اور اتنے سارے دلائل موجود ہیں کائنات میں کہ ایک شخص اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی زحمت کرے گا تو اسے ایمان ضرور نصیب ہوگا، ہدایت ضرور نصیب ہوگی، وہ اللہ کا فرما بردار ضرور بن جائے گا۔ لیکن جو شخص غور و فکر کی زحمت ہی نہیں گوارا کرے تو پھر کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ تو نبی اس کے لیے ذمہ دار ہیں اور نہ تو دین کی طرف بلانے والے لوگ ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کھلم کھلا سب کچھ جو ہے واضح طور پر دکھا دیا ہے اور سمجھا دیا ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی عقل اور عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ اللہ کے اذن سے آج ہم لوگوں نے یہاں پہ 7واں پارہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ 8ویں پارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرما لے اور توحید پہ قائم رکھے، مرتے دم تک خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔